الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ ردی راز دربستان سرا کہ ہم مدودیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ الغلا بکمالہ یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف تجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی خوب یہ بلبلیں بھی خوب لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صوب سو حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے یہ چڑیوں کے سن
اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا او ابراہیمی گلشن اندر او عجب بہارا آیا کہہ دے سبحان اللہ او عجب بہارا آیا تے جسنو حاصل کر دکھاطر مکے وچ آیا دایا جسنو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ آیا دایا و اعظم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گئی دایا ہاتھ مل دیا رہ گئی دایا حمد و صلوات کے ساتھ واجب الاحترام سامعین محترم کریم اللہ لاکھ احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو فائدہ فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کریم اللہ نے ان کے صدقے ہمیں پیدا فرمایا محبوب علیہ السلام کے توسل سے کروڑوں درود و سلام کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال اپنا جان اپنی جانیں اپنا سارا کچھ دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا اور آخر میں دعا گو ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو ان ہستیوں پر جن ہستیوں پر کریم اللہ کا انعام ہوا ہے جن ہستیوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے کریم اللہ ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے والا بنائے اب آپ اسی وقار جو موضوع ہے وہ ہمارا موضوع ہے ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا موضوع ہے اور اسی پہ ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوا محبوب علیہ السلام کی شان تو ساری کی ساری ولا ہے کریم محبوب علیہ السلام کا سر مبارک کا بال شانوں والا عظمتوں والا مقاموں والا رفتوں والا بلندیوں والا ہے اور محبوب علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا ناخن بھی کریم اللہ نے اتنا عظمتوں والا بنایا ہے اتنے مقاموں والا بنایا ہے اتنے رفعتوں والا بنایا ہے اتنی شانوں والا بنایا ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول اس دنیا فانی سے پردہ کرتا ہے تو اپنے اہل خانہ کو اپنے پیاروں کو اپنے عزیزوں کو اپنے قرباء کو اپنے رفقاء کو یہ نصیحت کر کے مرتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے جو یہ ناخن مبارک ہیں ان کو میری آنکھوں کی پلکوں پہ رکھ دینا ان کو میرے ہونٹوں پر رکھ دینا انہی سرکار کے ناخن مبارک کی وجہ سے اللہ رب العزت میری بخشش فرما یعنی کہ سرکار علیہ السلام کا بال مبارک بھی عظمتوں والا سرکار مبارک کا پسینہ مبارک بھی عظمتوں والا لواب دہن مبارک بھی عظمتوں والا سرکار علیہ السلام کے ناخن مبارک بھی عظمتوں والے سارا کا سارا اللہ رب العزت نے محبوب کو عظمتوں والا بنا کر بھیجا تو اسی کی بات کریں گے سب سے پہلے اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا کس پر مسلمانوں پر مومنوں پر عرض کی باری تعالیٰ کیسا احسان کیا اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے احسان کیا بڑا احسان کیا مسلمانوں پر ایمان والوں پر مؤمنین پر کہ میں نے ان میں سے
रसूल बना कर भेजा है। और वो रसूल, वो पैगंबर, वो नबी फरमाया जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है, अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाता है, और फरमाया उन्हें पाक करता है। जो बंदा पलीद आता है, महबूब कलमा पढ़ाते हैं, महबूब अल्लाह का कुरान सुनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को महबूब की ज़ुबान अक़दस मुबारका से जुमले निकलने की वजह से, उसके पढ़ने की वजह से करीम अल्लाह उस शख्स को पाक फरमा देता है। महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, फिर अल्लाह फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, यानी कि कुरान करीम जो है वो सिखाता है। और फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन, और वो जरूर इससे पहले गुमराही में थे। अल्लाह करीम अल्लाह क्या फरमाता है, मैंने मोमिनों पर एहसान किया, एहसान ये किया अपना रसूल, अपना महबूब, अपना प्यारा, अपना यार, अपना दुलारा, अपना जो है वो प्यारा मैंने जो है वो उन्हें अता कर दिया, उन्हीं में से उन्हें रसूल अता कर दिया। और वो रसूल इतनी शानों वाला है, इतने अज़मतों वाला है, इतने मकामों वाला है कि वो कुरान पढ़ता है, उन्हें कलमा पढ़ाता है, उन्हें मुसलमान करता है, ईमान में जो है वो उन्हें दाखिल करता है, और उन्हें जो है वो पाक कर देता है। अब यहीं पे बात तो लंबी हो जाएगी, और जो है वो शॉर्टकट बात करते चले। दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह दे सुभान अल्लाह। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी बख्शिश है, क्या मेरी मग़फ़िरत है? सरकार फरमाते हैं क्या हुआ है, क्यों बख्शिश और मग़फ़िरत की बात कर रहा है? अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया है, दार इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी? सरकार फरमाते हैं किया क्या है? दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है बेटियों को जिंदा जमीन में दफन करता था, ज़माना जाहिलियत था ना। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं काम के घर से बाहर जाने लगा तो मेरी बीवी हामला थी। मैंने उसे कहा अगर ये बेटा पैदा हो तो इसे रख लेना, अगर ये बेटी पैदा हो तो इसे जमीन में दफन कर देना। या रसूलल्लाह मुझे 4 साल वहां गुजर गए, 5 साल गुजर गए। मैं जब वापस घर में आया, दरवाजा बजाया, अंदर से नन्ही नन्ही परी जो है वो बाहर आती है, आवाज देती है, कहती है आप कौन है? मैं कहता हूँ आप कौन है? कहती है मैं इस घर में रहने वाली हूँ, इस घर की मलका हूँ, इस घर की कली हूँ, इस घर की मैं परवरिश मैंने पाई है, इस घर की हूँ, आप कौन है? वो कहते हैं अगर तू इस घर की है तो मैं इस घर का रखवाला हूँ। ताजा कल्बी फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उसे देखा, वो मेरा खून था, मेरी बेटी थी, मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि मैं कह के गया था अपनी बीवी को कि मेरी बेटी पैदा हो तो जमीन में दफन कर देना, और उसने जमीन में दफन नहीं किया। घर आया, घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी ने कहा कि ये तेरी बेटी है, ये तेरा खून है, ये तेरी रखे जिगर है, ये तेरी कली है, ये तेरे इस बगीचे की नन्ही कली है, उसकी महक है, लिहाजा इसे कबूल कर ले। कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करता? उस वक्त जमाना जहलियत था, उस वक्त हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को जिंदा जमीन पे दफन किया जाता था। उस इलाके में मैंने एक नहीं कई बेटियों को जमीन में दफन किया। लोग मेरे पास आते और अपनी बेटी देते, मैं जमीन में दफन कर देता। या रसूलल्लाह जब मैंने देखा मेरे घर में मेरी बेटी मौजूद है, या रसूलल्लाह मैं तड़प गया। मैंने कहा जालिमा तूने ये क्या किया है? मैं तुझे कह के गया था अगर बेटी हो तो जमीन में दफन कर देना, तूने दफन क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर। ताया कल्बी रोते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका सुनकर ये बात सरकार के आंखों से आंसू जारी होते हैं। सरकार फरमाते हैं फिर तूने क्या किया? तूने अपने घर
دیکھا، اس ننھی سی کلی کو دیکھا، تجھے حیا نہ آئی، تجھے رحم نہ آیا، تجھے پیار نہ آیا، تجھے اس وقت شفقت نہ آئی؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت تھا، یا رسول اللہ اس وقت جہالت عروج پر تھی، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اس کی ابھی تیاری کروا، میں ایک رات نہیں رکوں گا، پہلے اس اپنی بیٹی کو، پہلے اس لڑکی کو، اس اپنی بچی کو زمین میں دفن کر کے پھر آؤں گا، پھر سانس لوں گا، ورنہ یہ مجھے علاقے والے، مجھے یہ چک والے، مجھے یہ محلے والے، مجھے یہ گلی والے، مجھے یہ جو ہے وہ اپنے شہر والے لوگ کیا کہیں گے کہ داہیا ہماری یہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زمین میں دفن کر دیتا تھا، آج تیری پیدا ہوئی ہے تو سینے سے لگا کر پھر رہا ہے، میں نے لوگوں کے تانے نہیں سہنے۔ سرکار رو رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ رؤوف الرحیم، وہ محبوب جو امت کا غم رکھتے ہیں، وہ محبوب جنہوں نے بیٹی کو عظمت عطا کی ہے، بیٹی کو شفقت عطا کی ہے، وہ محبوب جنہوں نے بیٹی کو مقام عطا فرمایا ہے۔ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں داہیا پھر تو نے کیا کیا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی تیاری کروائی، فوراً ساتھ لیا، میں ایک ویران جگہ پر گیا، یا رسول اللہ وہاں پر میں نے کھٹا کھوٹا، اپنے ہاتھوں سے گڑا میں نے کھودا، اور اس گڑا کو جب میں کھود رہا تھا یا رسول اللہ وہ میری بیٹی، وہ میری لخت جگر، وہ میری ننھی گلی دوڑ کے آتی، کبھی وہ اپنا آنچل اٹھا کر میرے چہرے کو صاف کرتی، کبھی وہ میرے ہاتھوں کو پکڑتی، کبھی وہ میرے پاؤں پر ہاتھ رکھتی، کہتی بابا رک جائیں، یہ کام مشقت والا ہے، یہ کام محنت والا ہے، یہ کام قوت والا ہے، آپ کے چہرے مبارک پر یہ جو ہے وہ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، کمزوری کے آثار نظر آتے ہیں، آپ ذرا رک جائیے، کچھ میں جو ہے وہ یہ گڑا کھود دیتی ہوں۔ اسے پتہ نہیں ہے یہ گڑا میرے لیے کھودا جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا گڑا کھود دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ میں اسے اٹھاتا ہوں، اس گڑے میں پھینکتا ہوں، زندہ کے اوپر جب مٹی ڈال رہا ہوں، مٹی ڈالنے لگتا ہوں، وہ رو رو کر پکار کر کہتی ہے بابا میں نے تیرا کیا کیا ہے، میں نے تیرا کیا جو ہے وہ تیرا ساتھ میں نے جو ہے وہ نا انصافی کی ہے، میں نے کون سا تیرا کچھ کھا لیا ہے، کون سا میں نے تیرا جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے، ابا مجھے چھوڑ دے، میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، میں تیرے سے کپڑے نہیں مانگوں گی، میں تیرے سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں تیرے سے آ کر رہائش نہیں مانگوں گی، بابا مجھے چھوڑ دے، کسی جو ہے وہ مجھے کسی جگہ پر رہنے دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رحم نہ آیا۔ سرکار رو رہے ہیں، آنکھوں مبارک سے آنسو ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، سینہ مبارک تر ہو جاتا ہے، روتے روتے سرکار فرماتے ہیں اے داہیا کیا تجھے اس وقت رحم نہ آیا؟ یا رسول اللہ رحم کیسے آتا؟ میں اس وقت جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے وہ حتیٰ کہ اسے دفن کر دیا، وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ بابا کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا، میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کہوں گی کہ باری تعالیٰ اس میرے باپ ظالم سے پوچھے میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا؟ کیا میرے لیے یہ دنیا نہیں بنی تھی؟ کیا تو نے مجھے زندگی عطا نہیں کی تھی؟ یہ زندگی جو مجھے نعمت دی تھی کیا باری تعالیٰ تو نے نہیں دی تھی؟ میں اللہ کی بارگاہ میں تیرا گریبان پکڑ کر جو ہے وہ بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں بات کروں گی، التجا کروں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رات ہے، دن ہے، دوپہر ہے، گھنٹہ ہے یا سیکنڈ ہے یا منٹ ہے، میری ابھی آنکھ جو ہے وہ بند نہیں ہوتی، وہ میری بیٹی کی چیخیں، وہ میری بیٹی کی پکاریں، وہ میری بیٹی کی التجائیں، وہ اس ننھی پری کی آہیں مجھے ستاتی ہیں، مجھے رلاتی ہیں، مجھے پریشان کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے بابا میں کل قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کہوں گی کہ باری تعالیٰ اس ظالم نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت کانپ جاتا ہوں، میرا پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہوں، اور کیا میری بخشش ہے، میری معافی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار رو رہے ہیں، سرکار نے فرمایا ایک مرتبہ دوبارہ سنانا، داہیہ قلبی دوبارہ سناتے ہیں، سرکار پھر روتے ہیں، سینہ مبارک پھر تر ہو جاتا ہے، سرکار پھر فرماتے ہیں تو تجھے رحم نہ آیا، اور تجھے اس پر رحم نہ آیا؟ تو سرکار نے پھر فرمایا کہ اے صحابی رسول، اب کیونکہ تو دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے، دامن مصطفیٰ میں شامل ہو چکا ہے، وہ تیرا عمل جہالت میں تھا، زمانہ جہلیت میں تھا، لہذا جب تو دامن مصطفیٰ میں آ کر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے، اللہ کا فرمان ہے مالک کریم تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، پر تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا مانگا کر، اس کے درجات کے لیے دعا مانگا کر، اس کے غم میں رویا کر کہ تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ انہیں کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو، انہیں بھی اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر رحم آئے، پیار آئے۔ پھر سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کر کے بتائی کہ لوگوں، بیٹیاں جو ہے وہ زحمت نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بیٹی کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ سرکار سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، بیٹی جس گھر میں پیدا ہوئی ہے اس گھر والوں پر بیٹی رحمت ہے۔ بلکہ آتا ہے کہ جب بیٹی کسی کے گھر میں آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو بھیج کر، فرشتوں اس شخص کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس شخص کے مددگار بن جاؤ، اس کے مددگار بن جاؤ، کیونکہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور فرمایا فرشتے اس بندے کی مدد کرتے ہیں، پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل نکلتا ہے، بے روزگار ہے روزگار جو ہے وہ اسے ملتا ہے، روزگار ہے تنخواہ کم ہے تنخواہ کا معاملہ اس کا بڑھ جاتا ہے، کوئی پریشانی ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج کر اس بندے کی وہ پریشانی دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میری رحمت آئی ہے۔ فرمایا جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ اس بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے جوان ہو کر اپنے باپ کا سہارا بننا ہے، اس کے لیے فرشتے نہیں ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ فرمایا یہ نعمت مجھے دی ہے اور اس کا حساب ہوگا کہ تجھے میں نے نعمت دی تھی، بیٹا دیا تھا، کیا تو نے اسے دین کی تعلیم دلائی، نماز کا جو ہے وہ اسے طریقہ بتایا، نماز کے بارے میں اسے بتایا، حلال و حرام کے بارے میں اسے سمجھایا، کس لائن پہ اسے لگایا؟ پوچھا جائے گا، فرمایا جائے گا تجھے میں نے نعمت دی تھی، اس نعمت کا تو نے شکر ادا کیا، پر اللہ رب العزت نے جو رحمت عطا فرمائی ہے اس رحمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے رحمت عطا فرمائی ہے اس کا مجھے حساب دے۔ اس کے بارے میں کیا آیا؟ محبوب فرماتے ہیں جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، اگر وہ شخص ان اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے، ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں جو ہے وہ ان کے مطابق کھانا پینا جو ہے وہ نام نفقہ کا سارا خیال کرتے ہوئے جب وہ جوان ہو جائے بالغ ہو جائے ان کی شادی کر دے، نکاح کر دے، فرض ادا کر دے، تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں محمد گواہ ہوں جس طرح یہ انگلیاں دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کو پالا پوسا، اس کے نام نفقے کا خیال کیا، اس کی عزت کا خیال کیا، اس کی جو ہے وہ چادر کا خیال کیا، اس کا نکاح کیا، تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھ لو کل قیامت کے دن وہ شخص اور میں محمد ایسے ہوں گے اکٹھے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی۔ کہہ دیں سبحان اللہ، بیٹیوں سے محبت کرنے والے سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور آج جو ہے وہ اگر جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتا تو وہ بھی جو ہے حق دینے کا ارادہ کر لے،
وہ یہ بھی نہ کہے کہ قاری صاحب نے میرے اوپر تنقید کر دی ہے، لہذا ہم اپنے جو ہے وہ میں سمیت بات کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی اگر اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ جس نے نہیں دیا یا نہیں دیتا یا نہیں دینا چاہتا، وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے اور وہ اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا حصہ ادا کرے وراثت میں۔ صحابی رسول دوسرا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہیں ہیں، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 3 بہنیں نہیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، صحابی رسول جس کی 2 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے نام نفقہ کا خیال کرے، ان کی عزت و احترام کا خیال کرے، اور جب وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، سن بلوغت پہنچ جائیں اور ان کا نکاح کر دے، رخصت کر دے، فرض ادا کر دے، تو میں محمد گواہ ہوں وہ بندہ بھی کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو صحابی رسول عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے آسانیاں انہوں نے پیدا فرمائی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 3 ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، جس کی 2 ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جنت جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 1 ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ 1 کی پرورش کرے، وہ 1 کے نام کا خیال کرے، وہ 1 کی بات کو دیکھے۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے اگر اس کی پرورش ٹھیک کی، اس کے جو ہے وہ نام نفقہ کا خیال کیا، اس کی عزت و چادر کا احترام کیا، اور پھر اسے جو ہے وہ رخصت کر دیا، شادی کر دی، اس کا فرض ادا کر دیا، وہ 1 بھی کل قیامت کے جنت میں میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی عزت کی بھی رکھوالی کریں، اور ان کے جو ہے وہ جو مال میں حصہ بنتا ہے، وراثت میں حصہ بنتا ہے، خدارا وہ بھی انہیں دیجئے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ صرف اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہہ دیں کہ ہم نے معاف کیا تو یہ معاف کیا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ساتھ والا گھر ہے، اس میں پتہ چلا کہ اس کی بہنوں نے، بیٹیوں نے حصہ جائیداد میں لے لیا ہے، تو بھائیوں نے کہا کہ اب نہ تم نے جو ہے وہ ہمارے گھر آنا ہے، نہ ہم نے تمہارے گھر آنا ہے، کیونکہ تم نے جائیداد میں، والد کی جائیداد میں، وراثت میں سے حصہ لے لیا ہے، لہذا تمہارا مرنا، تمہارا جینا تمہارے تک، تمہاری خوشی، تمہاری غمی تمہارے تک، ہماری خوشی، ہماری غمی ہمارے تک۔ اپنی بہنوں کو گھروں سے جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں نے حصہ لے لیا تو باپ کہتا ہے کہ تو نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کیا ہے، تو نے حصہ لے لیا ہے اپنے بھائیوں سے، لہذا میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ایک گھر میں یہ مسئلہ بنا ہے، اب ساتھ والا گھر ہے یا اسی چرچ میں یہ مسئلہ بنا ہے، وہاں کی جو لڑکیاں ہیں، وہاں جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ تو یہی کہیں گی کہ انہوں نے حصہ لیا، گھر سے روک دیا گیا، اگر ہم بھی حصہ لیتی ہیں ہمیں بھی گھر سے روک دیا جائے گا، تو پھر وہ یہی کہیں گی کہ ہم نے معاف کیا۔ اگر ہم حصہ لیتی ہیں ہمیں گھر سے روک دیا جائے گا، نہ باپ رہا نہ ماں رہی، یہ گھر ہمارے ماں باپ کا تھا، ہماری جو ہے یاداشت کا یہ جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، لہذا چلو کبھی کبھار ہم آ جاتی ہیں اپنے والد کے گھر میں، والدہ کے گھر میں، اگر ہم نے حصہ لے لیا تو ہمیں روک دیا جائے گا۔ وہ اس ڈر کی اور خوف کی وجہ سے کہہ دیں کہ ہم نے معاف کیا تو یہ معاف کیا نہیں ہے۔ تو لہذا بہن ہے، بیٹی ہے، وراثت کا اسے حصہ دے، اس کی عزت نفس کا خیال کرے۔ محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے جب قیدیوں کو جو ہے وہ قید کرتے ہیں، قید کر کے ایک جگہ پہ جو ہے وہ انہیں رکھا جاتا ہے، صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کیا کریں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے تاوان لے لیں اور ان کافروں کو جو ہے وہ آزاد کر دیں، یعنی کہ مال لے لیں اور انہیں آزاد کر دیں۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ اس جگہ کا جو کافر تھا نا بڑا، وہ لوگوں کے گھروں میں گیا کہ تمہارا بھائی، تمہارا فلاں، تمہارا فلاں، مجاہدینوں نے انہیں جو ہے وہ قید کر دیا ہے، انہیں چھڑوانا ہے،
لہذا یہ حصہ بنتا ہے اپنا حصہ دیں، اور انہیں چھڑوا لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا حصہ دیا، وہ پیسے اکٹھے کرتا جو ہے نا وہ کافر، وہ ٹولا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بھی آتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ ایمان نہیں لائی تھی، آپ بھی اسی قبیلے میں اسی علاقے میں رہتی تھی۔ کہا تیرا خاوند ہے شیمہ، تیرا خاوند ہے، مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے، ان کی قید میں ہے، لہذا اتنا مال بنتا ہے، اتنی دولت بنتی ہے، وہ دے اگر اسے چھڑوانا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کس نے قید کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ کہا پھر یہ جو مال ہے، یہ دولت ہے، یہ سارا کچھ ہر کسی کے گھر میں واپس کر دو، اور میں خود جاؤں گی اور سارے قیدیوں کو وہاں سے واپس لاؤں گی۔ آپ فرماتی ہیں ٹھیک ہے، وہ ساروں کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ خیموں کے پاس آتی ہیں، بات کو اختتام کی طرف لے جاتی ہیں، اور صحابہ اکرام کھڑے ہیں، کہتے ہیں رک جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں مجھے روکو نہ، میں تمہارے نبی کی، تمہارے آقا کی بہن ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں ہمارے نبی کی تو کوئی حقیقی بہن نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ شیمہ آئی ہے۔ صحابی رسول سرکار کو فرماتے ہیں، سرکار کو بتاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اسے آنے دو۔ سرکار کے پاس جاتی ہے، سرکار خیمے میں اپنی کملی والی چادر اٹھاتے ہیں اور بچھاتے ہیں، اپنی بہن کو اوپر بٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں بہن کیسے آنا ہوا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہے آقا اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، دودھ پینے والے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا ہے؟ کہتی ہے بھائی یہ میرا شوہر بھی آپ کے جو ہے صحابہ نے قید کیا ہے، اور ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو قید کیے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جا بہن اپنے شوہر کو بھی لے جا، یہ سارے قیدیوں کو بھی لے جا، اور یہ اتنے اونٹ جو ہے سامان کے وہ بھی لے جا، یہ سارا مال لے جا، اور جا چلی جا۔ سارا کچھ لے کر جو ہے وہ جا رہی ہے اپنے بھائی کے در سے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، پر آج مشورہ نہیں کیا۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ آج چل کے میری بہن آ گئی تھی میرے دروازے پر، وہ بہن جو رضائی بہن ہے، وہ بہن میرے دروازے پر چل کے آ گئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے آج آپ سے مشورہ نہیں کیا، اور جو کچھ اس نے مانگا ہے دے دیا ہے۔ عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کافر بڑے ظالم تھے، انہوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے، ہمارے بڑے بھائی شہید کیے ہیں، ہمارے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ انہوں نے نقصان کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے آج اپنی بہن کی وجہ سے انہیں ساروں کو آزاد کر دیا ہے، اگر آج میں اپنی بہن کو اپنے دروازے سے خالی لٹا دیتا تو کل قیامت تک میرے امتی اپنی بہنوں کو اپنے دروازوں سے خالی لٹاتے رہتے، لہذا میں محمد نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری بہن چل کے میرے دروازے پہ آ جائے اور میں اسے خالی لٹا دوں۔ لوگوں پھر کیا ہوا؟ صحابہ ابھی وہی موجود ہیں، اب وہ بہن بھی جا رہی ہے، اس کا شوہر بھی جا رہا ہے، اور جو ہے وہ اس کے دیگر رفقا کافر جا رہے ہیں۔ وہاں دور جا کے کہتے ہیں عجیب بات ہے، بغیر کچھ لیے دیے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ شیمہ کہتی ہے تو پھر جس طرح میرے بھائی نے تمہیں اس دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، کیوں نہ ہو کہ جاؤ اور میرے بھائی کے قدموں میں گر جاؤ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اور اسے کہہ دو کہ جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں آزاد کیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کلمہ پڑھا کر اپنے دامن مصطفیٰ میں جگہ بھی عطا فرمائیے، اور کل قیامت کے دن جہنم کی قید سے بھی آزاد کر دیجیے۔ سارا کا سارا قافلہ بہن کی وجہ کے ساتھ، سارا کا سارا قافلہ سرکار کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ایک اس طرف لے جائیں، اگر بہن کو عزت دی، بہن کو کچھ دیا، بہن کو دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گھر کو جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا، بلکہ اس گھر میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہم سب کو اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا بنائے۔